وقار صاحب اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد جو کنسرن جس کا جو تکلیف میں ہو اس کی زبان اس کی وہ سب پہ ٹھیک ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن آج اگریوڈ پارٹی عمران خان صاحب کی جماعت ہے یا وہ خود ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی قیدی کو طبی سہولت فراہم نہ کرنا جرم ہے. ٹھیک ہے، جرم ہے یہ. اور پھر یہ سولٹری کنفائنمنٹ والا بھی ایشو اب آنے والا ہے کہ سولٹری کنفائنمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہو سکتی ہے. سولٹری کنفائنمنٹ ساری عمر کے لیے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے بھی عدالتیں کچھ نہ کوئی فیصلہ کریں گی. آپ یہ کہتے ہیں جو رپورٹ میں لکھا ہے دس از سولٹری کنفائنمنٹ. یہ ایک بات. اور پھر بات یہ ہے کہ ستمبر سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ خراب ہو رہی ہے، تو سپرنٹ صاحب کو کیوں نہیں نوٹس لیا؟ کیا کر رہے تھے سپرنٹ صاحب؟ اور یہ بالکل مطالبہ ٹھیک ہے، ہی شوڈ بی اریسٹڈ. دیکھیں اگر آپ ملک میں انارکی کی طرف جانا چاہتے ہیں جس کا وارننگ دے دی گئی ہے، انہوں نے آپ کو 48 آورس دے دیے ہیں اور ان کے 4 لیڈروں نے کہا ہے کہ ہم آنکھیں نکال دیں گے اگر ہماری لیڈر کی آنکھ کو کچھ ہوا. یہی کہا نا کہ کچھ اور کہا ہے ایسے کہا. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے کارکنز کو نہیں روک سکیں گے. یہ بھی کہا ہے کہ کارکن پر ہمارا کنٹرول نہیں رہے گا. یہی کہا ہے نا. بالکل ٹھیک. ان چیزوں ساری کو اکٹھا کر کے پڑھے نا تو پھر پاکستان میں جو ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ مجھے یہ بتایا جائے. مطلب ایک سپرڈنٹ کی نااہلی کی بنا کے اوپر معاملات اس حد تک خراب ہوئے. دوسرا سوال میں یہ بھی کروں گا کہ جب لاسٹ ٹائم پہ حلیمہ خان ملی، غالباً دسمبر میں ملی، تو تب انہوں نے آ کے بات کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا؟ کم از کم اٹ از ناٹ ان مائی نالج کہ اسپیسیفکلی آنکھ کے بارے میں یہ کہا گیا. جنرلائز باتیں کی انہوں نے جس کا آج کی رپورٹ میں ان کی جو آنکھ سے متعلق بات ہے، ان کی آنکھ کے حوالے سے تو اگست 2025 میں بھی حلیمہ خان صاحبہ نے کوئی بات کی ہوئی ہے، ہلکی سی کی ہوئی ہے. لیکن اگر ایک بندہ درخواست دے رہا ہے کہ میری آنکھ میں پرابلم ہے، سمپل سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیپ سپرنٹینڈنٹ از ریسپانسیبل، ہی شوڈ بی اریسٹڈ. اور یہ اس کے لیے نہیں، اس بانی کے لیے نہیں میں کہہ رہا. میرا مطالبہ ہے کہ پاکستان بالکل پرنسپلی پاکستان کے تمام جیلوں میں رہنے والے قیدیوں کو اگر طبی امداد وقت پہ فراہم نہیں کی جاتی، جو کہ سپرنٹ جیل کی ذمہ داری ہے، اور سپرنٹ جیل اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، دین ہی شوڈ بی پنشڈ، ہی شوڈ بی پٹ آن دا ٹاسک کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا. دیکھیں نا اب آپ سن نہیں رہے کیا کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی قسم کے بھی معاہدے کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، ہم کسی قسم کی بھی اپنا ایسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہو معاف کر دو اور سکون کر دو. انہوں نے صاف کہا ہے کہ چلو ہم معاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد معافی نہیں ہے. کون کون یہاں سے بچ کر نکلے گا؟ ود آل رسپیکٹ ٹو یو اینڈ ود آل رسپیکٹ ٹو مائی پارٹیسپینٹ، یہ فکرے جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں میں نے پہلی دفعہ سنے ہیں. یہ آنکھیں نکال دینے والے، آنکھیں نکال دینے والے اور ورکرز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. دو باتیں نہیں. ڈو یو تھنک دس از جسٹیفائڈ اگریوڈ پارٹی کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں دس should not have been said؟ نو وائی ناٹ. ان کا ایک لیڈر ہے، وہ اسے محبت کرتے ہیں، وہ اسے پیار کرتے ہیں، وہ اپنی آپ کی رپورٹ کے مطابق کتنے فیصد وہ اپنی آنکھ کہتے ہیں، رپورٹ یہ کہہ دی ہے کہ 85% ایک آدمی اپنی آنکھ کھو بیٹھا ہے. تو رد عمل کیا ہوگا؟ اور رد عمل کا اعلان کس نے کرنا تھا؟ رانا گلزار نے کرنا تھا، حلیمہ خان نے کرنا تھا، جنید اکبر نے کرنا تھا، اور چیف منسٹر وہ جو خیبر پختونخوا اس نے کرنا تھا نا. اور انہوں نے کوئی لفظ چھپائے نہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ. اگر اس کو انگلش میں ترجمہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اوکے شبیر جان صاحب، آج جو مدرجات سامنے آئے اس رپورٹ کے، جو آرڈر عدالت نے آج کیا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں کہ فوری طور پر خان صاحب کا معائنہ کروایا جائے، پھر بچوں سے بھی فون پر بات کرائی جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کچھ اور بھی ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. آج کی رپورٹ کے آنے کے بعد حکومتی جو تمام جھوٹے دعوے تھے ان کا پول کھل گیا ہے. سپریم کورٹ کے فرینڈ آف کورٹ ہی تھے سلمان صفدر صاحب، انہوں نے رپورٹ جمع کی اور سپریم کورٹ نے ہی اس کو پبلک کیا. اس رپورٹ میں بڑا واضح لکھ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہوئی ہے. جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں ان کی صحت کے بارے میں بڑی تشویش ہے، ہم وہاں پہ دھرنا بھی دیا، پھر سپریم کورٹ کے باہر بھی دھرنا دیا. ہائی کورٹ میں 16 ہمارے پٹیشن پڑے ہیں، 10 پٹیشن ہماری سپریم کورٹ میں پڑے ہیں ان کے صحت کے حوالے سے، لیکن کسی چیز کو بھی نہیں سنا گیا. عمران خان صاحب کو طبی سہولتیں نہ دینا ان پہ قاتلانہ حملے کے مترادف ہے جو حکومت کر چکی ہے. یہ مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 96 گھنٹے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ کیا 96 گھنٹے بعد عمران خان صاحب کے لیے دوبارہ کوئی ڈاکٹر اندر جائے گا تو کل ہی کیوں نہیں جا سکتا؟
ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے. بات بڑی واضح ہے, اگر عمران خان صاحب کی آنکھ اللہ نہ کرے ضائع ہو تو اس کے بعد جو اس میں ملوث ہوگا ان کی آنکھیں بھی سلامت نہیں رہے گی. یہ تحریک انصاف کے ورکروں کی آواز ہے, یہ تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کی آواز ہے. آج کی رپورٹ ان تمام دعووں کے پول کھل گئے ہیں. یہ جو جس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے تھے, جس ڈٹائی سے دعوے کرتے تھے, پمز لایا گیا, وہاں پہ ریٹینا کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں, اس کے بعد ان بات کو چھپایا گیا. جمعرات کی صبح اس بات کی تصدیق ہوئی, پھر اس بات پہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہے. تب بھی ہم نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر کو جانے دیا جائے, نہیں جانے دیا گیا. تو ان کو پتہ تھا یہ گڑبڑ کر چکے تھے, اور اس رپورٹ کے بعد ان کے تمام تر جھوٹے دعوے سامنے آ گئے ہیں. ان کے آج کے بعد ان پہ کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج کے بعد ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ان کی صحت کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں, ان کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہی ذمہ دار ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں آفریدی صاحب کو بھی سن رہا تھا, انہوں نے کہا ہم اپنے لوگوں کو نہیں روک سکیں گے, تو آپ پھر ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر ان کا علاج آپ کی منشا کے مطابق نہ ہوا تو پھر آپ احتجاج کریں گے, اسلام آباد آئیں گے, یا کوئی اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کرے گا معاملہ؟ دیکھیں, ذمہ دار بالکل یہی لوگ ہیں. رپورٹ میں بڑا واضح لکھا گیا کہ عمران خان صاحب کو یہ تکلیف اکتوبر سے تھی. جیل سپرڈنٹ کو بارہا بتایا گیا, انجم غفور صاحب کو, ان کو پہلے تو ECL میں ڈالا جائے, ان کو پھر گرفتار کیا جائے, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس سے پوچھ گوچھ ہو کہ آپ نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ جو کھیلا ہے, کس کے کہنے پہ آپ نے یہ کھیل سارا کھیلا ہے. اس کے بعد اکتوبر کے بعد ان کو 2 ڈراپ دیے جاتے تھے. اس کے بعد جب چیزیں زیادہ بگڑی تو یہ ان کو پمز لاتے ہیں, اور پمز میں بھی وہاں پہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہے نہیں. 20 منٹ کی ایک ٹریٹمنٹ کر کے آپ واپس لے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی ان کو تکلیف ہے. رپورٹ میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا جب ملاقات ہو رہی تھی, اور بارہا وہ ٹیشو کا استعمال کر رہے تھے. یہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ کھیل چکے ہیں, یہ عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ کھیل چکے ہیں. تحریک انصاف جو ہے غم و غصہ ہے, ہم لائے عمل دینے والے ہیں, بڑا سخت لائے عمل دیں گے. کور کمیٹی کی میٹنگ اس وقت جاری ہے, رات کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے. ورکر اور لوگ بالکل تیار ہے. جس طرح جنید اکبر خان صاحب نے کہا کہ ورکر کو ہم نے روکا ہوا ہے, اگر وہ بغیر کسی لیڈر کے باہر آ گئی تو کوئی چیز نہیں بچے گی. حذیفہ صاحب, یہ تو بڑی اسٹرکٹ وارننگ ہے. اب ذمہ دار آپ ہیں. انہوں نے کہا, آفریدی صاحب نے, کہ پنجاب حکومت نے طبی دہشت گردی کی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے ورکر کو اب نہیں روک سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ہم درست ثابت ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہر چیز کا پول کھل گیا ہے. تو نیگلیجنس تو آپ پر ثابت ہو رہی ہے سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے, کہ جیل انتظامیہ نے نیگلیجنس کی ہے. جی بہت شکریہ جی منیب صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ کسی بھی قیدی, چاہے وہ بانی تحریک انصاف ہوں یا کوئی اور قیدی ہو, اس کی صحت پہ نہ سیاست کرنی چاہیے, اور نہ میں اس کا قائل ہوں. اور میں نے شاید میرے خیال سے آپ کے پچھلے شو میں یا کسی اور شو میں بات کی تھی کہ بانی تحریک انصاف کو جو بھی سرکاری ڈاکٹرز ہیں اور اس پر مشتمل اگر ایک بورڈ بنانے کا مطالبہ سامنے آئے تو اس کو نہیں ہمیں رد کرنا چاہیے, اور وہ بورڈ بننا چاہیے تاکہ ان کی اور ان کی فیملی کی سیٹسفیکشن ہو